جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پنجاب گورنمنٹ گر جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ گر جائے گی، کوئی گورنمنٹ نہیں گر رہی، کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، کیونکہ آئین سب سے مقدم ہے. اور سب سے پہلے تو جو لوگ اس بات کی تصحیح کریں کہ یہ فیصلہ حکم نہیں ہے، یہ ایڈوائز ہے سپریم کورٹ کی، یہ ایڈوائزری جوریڈکشن ہے جس میں وہ رائے دے سکتے ہیں. صدر ماننا چاہیں تو مانے، وزیر اعظم ماننا چاہے تو مانے، وزیر اعلیٰ ماننا چاہے تو مانے، چیف الیکشن کمشنر ماننا چاہے تو مانے، کوئی ادارہ ماننا چاہے تو مانے. یہ بائنڈنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب انہی ججز کی تعریف کر رہے ہیں، انہی سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے ہیں جو کل تک اس پر یہ الزام تھا کہ وہ رات کو فیصلے دیتی ہے اور ایسا فیصلہ دیتی ہے. آج وہ ان کے اس رائے کو آپ جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور حکومت کو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ رائے ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے، پروونشل گورنمنٹ مانے یا نہ مانے، صدر مانے یا نہ مانے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ایڈوکیٹ ہیں بیٹھے ہوئے جو اوریجنل جوریڈکشنز اور ایڈوائزری جوریڈکشن کو نہیں سمجھتے ہیں، فیصلے کو نہیں سمجھتے ہیں، اور رائے میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھی. آج میرے پروگرام میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی اہم کیس ہے، اور ایک دو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر صاحب، فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. اکبر ایس بابر صاحب، تھوڑا سا یہ 63A پہ کچھ بتائیے. یہ جو رائے دی ہے، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو فیصلہ، بلکہ قانون اس کو آئین فیصلہ نہیں کہتا ہے، اس کو رائے کہتا ہے. انہوں نے رائے دیا، آپ مانے نہ مانے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ آئین سے متصادم ہے، کیونکہ 63A اور 63 کا 3 اور 2 جس میں ڈیفیکشن کلاس کا بھی ہے، جس میں سزا کا بھی ہے، جس میں ڈی سیٹ کا بھی ہے، جس میں پروسیجر بھی ہے. اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر تو سزا کا تصور ہی نہیں ہے نا. منحرف اراکین کا ووٹ اگر کاؤنٹ نہیں ہوگا تو سزا نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ڈیفیکشن کلاس نہیں لگے گا، ڈیفیکشن کلاس نہیں لگے گا تو پھر یہ جتنے آرٹیکل میں جو سب چیز آئین میں دی ہوئی ہے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی. اکبر ایس بابر صاحب، تھوڑا سا اس پہ آپ بتائیے گا، اور پھر میں آگے فورن فنڈنگ پہ آپ سے بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اس پہ میں چونکہ ابھی یہ تبصرہ آپ کا میں سن رہا تھا، بیسیکلی جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ برطانیہ ہے، اور پاکستان ظاہر ہے اسی سسٹم کو فالو کرتا ہے، پارلیمنٹری نظام کو. تو برطانیہ میں شاید ہی کوئی ایسا وزیر اعظم گزرا ہوگا جس نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہ دیا ہو. نہ صرف ووٹ دیا ہو، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوا ہو، اور ان کی پارٹی کی ممبرشپ بھی قائم رہی ہو. شاید ہی کوئی ایسا وزیر اعظم ہوگا. ابھی ریسنٹلی جو ایک لیبر پارٹی کے ہیڈ تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف 70 دفعہ ووٹ دیے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. یا تو پھر ہم ان سے زیادہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں. اور دوسری بات، مثلا چرچل کی ایک کوٹ بھی ہے کہ میری وفاداری، لوئلٹی جو ہے ملک کے ساتھ ہے، میرے کانسٹیچوئنٹس کے ساتھ ہے، اس کے بعد میری پارٹی کے ساتھ ہے. یہ چرچل کی آپ کوٹس نکال لیں جو کہ ڈیموکریسی کے دیکھیں وہ منبع تھے، وہ آئیکانز تھے. برطانوی جو پارلیمانی نظام ہے اس میں بڑے بڑے ایسے لیڈرز گزرے ہیں. تو وہاں کی اگر آپ ٹریڈیشنز کو دیکھیں، پارلیمانی ٹریڈیشنز میں، تو اس میں تو آپ اپنی دیکھیں، ابھی پچھلے 5 سالوں میں برطانیہ کے 3 وزیر اعظم بدلے ہیں، اور تینوں ان کی اپنی جماعت کے ممبروں نے بدلے ہیں. تو پھر تو وہ سارے کے سارے بغاوت کے زمرے میں آتے اور ڈی سیٹ ہو جاتے، تو وہ اپنے وزیر اعظم کو کیسے تبدیل کرتے؟ کنزرویٹو پارٹی نے اپنے وزیر اعظم کو، 3 وزراء اعظم کو پارٹی نے تبدیل کیا. تو اگر وہاں یہ اس قسم کی کوئی کلوز ہوتی ڈیفیکشن کی کہ آپ پارٹی سے بھی خارج ہے، آپ کا ووٹ بھی خارج ہے، تو وہ وزیر اعظم کو اپنے وزیر اعظم کو کیسے چینج کرتے؟ ابھی تو دوسری پارٹی کا جو رائٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. تو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز تو یہ کہتی ہیں. انفارچونیٹلی اب آلریڈی ہماری میری جو جنگ ہے فورن فنڈنگ میں، ڈاکٹر صاحب، اس جنگ کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آزاد کرو،
سیاسی جماعتوں کو ادارہ بناؤ, سیاسی جماعتوں کے اندر سے تبدیلی اور میرٹ اور لیڈرشپ کا آنے کا راستہ کھولو. جیسے کہ برطانیہ میں اگین مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی, لیبر پارٹی نے ایک ایسے شخص کو میئر آف لنڈن بنایا جو بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ کا تھا, لیکن وہ میرٹ پہ نیچے سے اوپر آیا اور پھر آ کے 2 دفعہ میئر منتخب ہوا. یہ ہے وہ ڈیموکریسی. تو یہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ منحرف ہوں یا اپنی پارٹی کے خلاف ہوں تو آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں اٹ نیڈس ٹو بی ری وزٹڈ. ٹھیک ہے سر. میں اس پہ میں ذرا فورن فنڈنگ پہ آنے کے بجائے اب تھوڑا سا آپ کے قمر دلشاد صاحب سے ایک بڑا اہم مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے شیریں مزاری نے جو لیٹر لکھا ہے یو این او کو, سر یہ ایک طرف تو پی ٹی آئی نسرین جلیل کے لیٹر کے اوپر جو بیرون ملک لکھا گیا اس پہ کہتی ہے کہ اہم ترین سیٹ پہ نسرین جلیل جو ہیں وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے قومی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ لیٹر لکھ کر دوسرے ملک کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دی ہے. تو یہ جو شیریں مزاری نے لیٹر لکھا ہے, کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ کیا یہ قومی سلامتی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی آئین اور روح کے خلاف انہوں نے لیٹر نہیں لکھا ہے؟ شیریں مزاری نے پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 2A کی استرن خلاف ورزی کی, اور اسی طرح انہوں نے آرٹیکل جو ہے ہمارا 5 بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں لائل ٹو اسٹیٹ لکھا ہوتا ہے, تو وہ اس کی خلاف ورزی کی. تو شیریں مزاری کو یہ جرت کیسے ہوگی کہ اقوام متحدہ کو خط لکھنا؟ کیا یہاں سپریم کورٹ پاکستان موجود نہیں تھی؟ وہ سپریم کورٹ پاکستان بھی خط لکھ سکتی تھی کہ جناب یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور یہ بڑا آنریبل جو ہے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے بڑا اہم فیصلہ بھی سنا دیا ہے, دے بھی دیا ہے اس کے بارے میں. تو شیریں مزاری کو اقوام متحدہ کا خط لکھا گیا, یہ ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ تھا نا, کہ پاکستان کو ایک انتہائی طور پر اس انداز سے ایک تنہا کر دیا جائے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو اس نے اقوام متحدہ خط لکھ دیا. تو اس لیے شیریں مزاری کے خلاف تو پاکستان میں بھی کارروائی ہونا چاہیے کہ جب ہماری آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں ایک بڑا جامع فیصلہ دے دیا کہ جناب اس کے بارے میں ایسا فیصلہ نہ کریں, سزا نہ دی جائے یا مقدمہ درج نہ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے بے صبری میں یہ اس کو سازش کے تحت ہوا ہے. میں آتا ہوں جناب بڑی اہم بات یہی ہے نا, تھوڑا سا فورن فنڈنگ پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. ایک تو سر فائنڈنگ جو اسکروٹنی کمیٹی کی ہے, دوسرا کیس کہاں کھڑا ہوا ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں, ذرا بتائیں نا سر. دیکھیے جہاں تک فائنڈنگز کا تعلق ہے تو اس پہ تو خاصے میں تبصرہ بھی کر چکا ہوں. ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں جو بنیادی الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں. مثلا ایک بڑا الزام یہ تھا جو میں بارہا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے. تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں باقاعدہ ہر سال کی تفصیل سے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنے اکاؤنٹس چھپائے, 7 اکاؤنٹس, 9 اکاؤنٹس, 14, ہر سال مختلف تعداد میں, بڑی تعداد میں اکاؤنٹس چھپائے. ان اکاؤنٹس کو جب رپورٹ میں آ گیا تو بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف ان اکاؤنٹس کو تسلیم کرتی کہ یہ پی ٹی آئی کیونکہ اسٹیٹ بینک سے آئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 11 اکاؤنٹس کو ڈس اون کر دیا کہ یہ 11 اکاؤنٹس تو ہمارے ہیں ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس تو ہمیں اس وقت پتہ چلے کہ جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے 2018 میں ریکارڈ آیا ان کی بینک اکاؤنٹس کا. ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ ان اکاؤنٹس میں اتنی بڑی تعداد میں رقوم آئی ہیں پاکستان اور بیرون ملک سے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ ان اکاؤنٹس کو یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ اکاؤنٹس اسد کیسر آپریٹ کرتے تھے, عمران اسماعیل آپریٹ کرتے تھے, میاں محمود رشید آپریٹ کرتے تھے, شاہ فرمان کرتے تھے, سمر علی خان کرتے تھے, نجیب وغیرہ. تو اس تمام کے, یہاں تک کہ عمران خان کے مرحوم دوست احسن رشید کا نام بھی لکھ دیا کہ انہوں نے کہا یہ تمام لوگ ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے اور یہ غیر قانونی تھا کیونکہ ہمارے علم میں نہیں تھا. اب میرے پاس ثبوت آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان اکاؤنٹس کا علم جب اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آیا 2018 میں تب معلوم ہوا. اب میرے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ 2012 میں ان کا جو مرکزی فائنانس بورڈ ہے اور سردار حضرت طارق ان کے جو سینٹرل فائنانس سیکرٹری ہے وہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں, ان بینک مینیجرز کو خطوط لکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ انہوں نے 15 مارچ کو بولا. تو اکاؤنٹس کنسیلمنٹ کی یہ کہانی تھی. پھر اس میں فارن کمپنیز,
349 فورن کمپنیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, 88 انڈیویجولز فورنرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اچھا, جو دلچسپ بات لیٹسٹ جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے, تو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ کارروائی ہو رہی ہے اور ان کے جو وکیل ہیں وہ اپنی فائنل آرگومنٹس دے رہے ہیں. تو جو ان کی آرگومنٹس بڑھ رہی ہیں تو ایک قسم کے اقبالی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اعتراف کر رہے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو 2 کمپنیاں ہیں وہاں سے اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے تو ان کمپنی کے جو ٹریجرر ہیں, اور ایک کا انہوں نے نام لیا ڈاکٹر نصر اللہ, کہ وہ ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک قسم کی ایک ایڈمیشن کیا. پھر آج تازہ ترین جو ہے وہ بہت ہی بڑی حیران کن بات تھی کہ آج انہوں نے جو فورن کمپنیز کی فنڈنگ ہے, مثلا ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کیمن آئلینڈ کی رجسٹرڈ کمپنی ہے, اس نے $2.1 ملین ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے. اسی طرح ایک اور کمپنی ہے دبئی بیسڈ, اس کے $50,000. سوئٹزرلینڈ سے ایک ٹرسٹ ہے, اس میں $1,00,000 وغیرہ وغیرہ, اور پورے ناروے وغیرہ سے جو پیسے آئے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ فورن کمپنی سے آئے, لیکن فورن کمپنی سے پیسہ لینا جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے. تو اب یہ وہ قانون میں بلکہ کلیئر لکھا ہوا ہے, سب سیکشن 3 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ڈونیشنز کین اونلی بی ریسیوڈ فرام انڈیویجولز, اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پورشن آف یور فنڈز کے فورن نیشنل سے آتا ہے تو آپ فورن ایڈڈ پارٹی, یعنی ایک شخص جو پاکستانی ہے صرف وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. تو آج انہوں نے کہا جی کمپنیاں ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ملٹی نیشنل نہیں ہے اس لیے یہ کام غیر. تو دھیرے دھیرے تمام وہ جو الزامات تھے وہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں اور آن ریکارڈ. پھر آج انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جو ان کے مارچ 15 کے ڈاکومنٹس میں ہے عارف نقوی کی طرف سے کہ یہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ میری کمپنی ہے, میں نے پیسے جمع کیے اور میں نے اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں $2.1 ملین. یاد رکھیے کہ یہ جو عارف نقوی صاحب ہیں یہ ابراج گروپ کے ہیڈ تھے, $14 بلین کی ان کی کمپنی تھی, $1 بلین کا فراڈ اس کمپنی پہ امریکہ میں نیو یارک میں کیس ہے. یہ اس وقت ہاؤس اریسٹ ہیں. ان کے 2 جو قریبی ساتھی ہیں پارٹنرز سینئر, انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, اور وہ یہاں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی تو یہاں ایڈوائزری کاؤنسل میں بیٹھتے تھے, ان کی فوٹوز ہیں, عمران خان کو ایڈوائز کرتے تھے. اور یہاں سے جب وہ گئے ہیتھرو ایئرپورٹ تو ان کو گرفتار کیا گیا. ان سے جب مانگا گیا قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے کون کانٹیکٹس ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک کانٹیکٹ عمران خان اور ان کا ٹیلی فون نمبر ریکارڈ میں لکھا, جو کہ عدالت کا ریکارڈ کا حصہ ہے. ابھی ان کی ایکسٹریڈیشن ہے وہ ہونی ہے. تو انہوں نے اس کا اب وہ ایفیڈیوٹ پہ کوئی تاریخ نہیں, کوئی سرٹیفیکیشن نہیں, کوئی نوٹرائزیشن نہیں. تو جب پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم شاید اوریجنل ایفیڈیوٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, لیکن قطع نظر کہ وہ کمپنی کا مالک کون ہے. دا فیکٹ از, اور قمر دلشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دا فیکٹ از کہ قانون کہتا ہے اونلی انڈیویجول, اور اگر ایک فورن کمپنی کے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ پھر فورن ایڈڈ اور فورن اس میں چلا جاتا ہے کیٹیگری میں. تو یہ صریحاً اس کی اجازت نہیں ہے قانون میں. تو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ کیا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ جو باہر سے جتنی کمپنیوں کے پیسے آئے ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن باہر کی کمپنیوں کا پیسہ آنا جو ہے وہ لیگل ہے. اب میں اس میں ایک اور چیز آپ کو یاد دلاتا جاؤں ناظرین کے لیے کہ یہ جتنی فائنڈنگز ہیں یہ اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے نکالی ہیں. یہ جتنی فائنڈنگز ہیں کہ یہ فورن نیشنلز ہیں, یہ فورن کمپنیز ہیں, یہ اکاؤنٹ کی کنسیلمنٹ, یہ پی ٹی آئی نے چھپائے, کنسیل کیے, سیکرٹ رکھے. ان کا پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس میں دور دور تک ذکر نہیں ہے.